हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे 10 वो निशानियां जो ज़ाहिर करती हैं कि आप साइकिक हैं। 10 साइंस दैट यू आर ए साइकिक। वैसे तो हर इंसान पैदाइशी तौर पे किसी न किसी हद तक साइकिक एबिलिटी रखता है। ये एक कुदरती सॉफ्टवेयर है जो हर बच्चे के अंदर होता है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हम इसे यूज़ नहीं करते, इसलिए इसकी जो ताकत है वो मध्यम पड़ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपने कुछ सोचा वो हो गया, आपने कुछ बात कही वो सच्ची हो गई, या आपको आने वाले वक्त का कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया। ये जो है कुदरती तौर पे हर एक इंसान के अंदर चीज़ होती है, लेकिन चूँकि हम इसको जो है एवरीडे लाइफ में यूज़ नहीं करते या काफ़ी हद तक इसके ऊपर यकीन नहीं करते या लोग मजाक उड़ाते हैं, तो ये पावर्स जो हैं इन्हेंस नहीं हो सकती और इसकी वजह से ये मध्यम से मध्यम पड़ती चली जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि साइकिक कौन होते हैं। साइकिक एक ऐसा इंसान होता है जो आपके माजी का हाल बता दे कि आपका माजी कैसा था, आपके माजी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई, आपके माजी में क्या मुश्किलात आई थीं, आपका हाल क्या चल रहा है, आपके हाल में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको किस तरह सुधार सकते हैं, और मुस्तकबिल, बहुत ज़्यादा दूर का मुस्तकबिल नहीं, करीब का मुस्तकबिल, कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का मुस्तकबिल वो आपको बता सके। साइकिक के लिए ज़रूरी नहीं है कि दूसरे इंसान का सामने होना। वो टेलीफोन पर भी बात कर सकता है, वो जो है स्काइप के ऊपर भी आपके साथ डिस्कशन कर सकता है, या वो आपके सामने हो तो भी वो आपका जो है पूरा हाल व हाल बता सकता है। और अगर इंसान वो सामने नहीं भी है तो भी जो साइकिक की पावर्स हैं, अगर वो इतनी इन्हेंस हैं, इतनी ताकतवर हैं, तो वो उसका सारा कुछ बता देगा। अगर ये 10 निशानियां आपके अंदर हैं तो आपकी साइकिक पावर जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो आप उसको डेवलप कर सकते हैं मेडिटेशन के ज़रिए, दूसरे तरीक़ों के ज़रिए। मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई थी, आप उसको चेक कर सकते हैं। पहली निशानी ये है इंट्यूशन, यानी कि आपको आने वाले वक्त का कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ पता चल जाता है। इंट्यूशन का मतलब ये है कि जो होने वाला है उसकी आपको पहले से थोड़ी सी खबर हो जाए। फ़र्ज़ करें कि आप का दोस्त कहता है कि मैं यार ये काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पैसे लगाना चाहता हूँ, ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो आप कहते हैं कि नहीं, मेरे ख़्याल में ये इतना कामयाब नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, इसको छोड़ कुछ और काम कर। आपका दोस्त आपकी बात नहीं सुनता, फिर थोड़े दिनों के बाद वो आके कहता है यार तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, मैंने उसमें पैसे लगाए और वो पैसे डूब गए। या आपका दोस्त कहता है कि मैंने ये काम करना है, और आप कहते हैं कि हाँ ये काम जो है काफ़ी हद तक मुनासिब है, ज़रा एहतियात से, इसमें काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, और आपका दोस्त उस काम में कामयाब हो जाता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि आपके घर का जो दरवाज़ा खटकता है और आपको पहले से पता चल जाता है कि दरवाज़े पे कौन है, या फ़ोन रिंग होता है, आपको पता चल जाता है कि फ़ोन पे कॉल करने वाला कौन है, या आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किसका फ़ोन आना है। अगर ये एबिलिटी आपके अंदर है या कभी ज़िंदगी में ऐसा चांस हुआ हो तो आपके अंदर साइकिक एबिलिटी है। दूसरी एबिलिटी जो है, दूसरी निशानी जो है, आप लोगों के चेहरे पढ़ लेते हैं। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि आपका दोस्त किसी शख्स के साथ आपके पास आता है और वो शख्स जो है बहुत ही मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से आपसे मिल रहा है, बहुत ही अच्छे अखलाक का मालिक है। जब वो चला जाता है तो आप अपने दोस्त को कहते हैं कि यार ये बंदा जो है बातें तो बहुत अच्छी कर रहा है, बातें तो बहुत मीठी कर रहा है, अखलाक भी इसका अच्छा, लेकिन ये बंदा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसके साथ कोई काम ना करना।
آپ کا دوست کہتا ہے کہ نہیں یار اتنا اچھا تو ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، بہت ایماندار ہے، میں اس کے ساتھ کوشش کروں گا کچھ نہ کچھ کام کروں، پھر دیکھتے ہیں۔ اور پھر وہی ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد جو ہے آپ کا دوست آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار تو نے صحیح بتایا تھا اس بندے کے بارے میں، میں نے قرضہ دیا، اس کے ساتھ کام شروع کیا، وہ میرے پیسے لے کے بھاگ گیا۔ اگر کبھی نہ کبھی آپ کا کسی شخص کے بارے میں اس طرح کا اندازہ ہوا ہو اور وہ صحیح نکلا ہو تو آپ کے اندر سائیکک ایبلٹی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ بہت سینسٹیو ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کو روتے ہوئے دیکھیں تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے۔ آپ کسی کا غم نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اتنے حساس ہیں کہ اگر ڈرامے کے کیریکٹر میں بھی کوئی مر جائے یا کوئی پریشان ہو یا کوئی رو رہا ہو تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے گا۔ آپ دوسرے کا درد، دوسرے کی تکلیف اپنے اندر محسوس کریں گے۔ آپ محسوس کریں گے کہ جو اس کے اوپر گزر رہی ہے وہی آپ کے اوپر گزر رہی ہے۔ اگر آپ اتنی حد تک حساس ہیں تو آپ کے اندر سائیکک ایبلٹی ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے ڈیجاوو۔ ڈیجاوو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اکثر ایسا محسوس کیا ہوگا یا کبھی نہ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کہیں گئے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اچانک آپ کو ایسا لگا کہ اس جگہ پہ آپ پہلے آ چکے ہیں یا یہ کام آپ پہلے کر چکے ہیں۔ اگر زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہو تو آپ کے اندر سائیکک ایبلٹی ہے۔ پانچویں نشانی ہے اینیمل لورز، یعنی جانوروں سے پیار کرنا۔ اگر آپ جانوروں سے پیار کرتے ہیں تو آپ کے اندر سائیکک ایبلٹی بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی جانور کو، کسی کتے کو، کسی بلی کو تکلیف میں دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے۔ آپ کا دل چاہا کہ میں اس کو کھانا دوں، اس کو پانی دوں۔ آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بلی یا کتا وغیرہ بھی ہو جو آپ کو اس کی ٹیک کیئر کرتے ہوں، یا کوئی باہر کی کوئی بلیاں آتی ہوں آپ کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے۔ آپ چڑیوں کو، پرندوں کو بھی کھانا ڈالتے ہوں، یعنی جتنے اینیملز ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے جانور ہیں، آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ جانور آپ کو دیکھیں تو آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس آ کے ان کو خوشی ہو۔ کوئی بلی آپ کے پاس آ گئی ہو، کوئی کتا آپ کے پاس آ گیا ہو، بجائے بھونکنے کے وہ آپ کو دیکھ رہا ہو، بلی جو ہے ساتھ ساتھ آپ کے چلنے لگی ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جانوروں کو آپ کے اورا نظر آ جاتے ہیں اور ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے رحم دل ہے، محبت کرنے والا ہے، سینسٹیو ہے اور ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ چھٹی جو نشانی ہے وہ ہے انرجی سینسٹیو، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پر گئے، کسی گھر میں گئے، فرض کریں کہ آپ کرائے کا گھر دیکھ رہے ہیں اور اس گھر میں جاتے ساتھ ہی آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ گھر صحیح نہیں ہے، یہ گھر بہت بھاری ہے، یہاں پہ ہمیں کرائے پہ یہ گھر نہیں لینا چاہیے۔ یا آپ نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ نہیں مجھے یہ گھر اچھا نہیں لگ رہا، یہاں پہ بہت زیادہ گھٹن ہو رہی ہے، تو یہ پاور جو ہے سائیکک پاور آپ کے اندر ہے۔ آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، اس جگہ کے حال و احوال آپ کو پہلے سے پتہ چل جاتے ہیں۔ یا کسی ایسی جگہ پہ گئے جو ہانٹیڈ ہے، وہاں پہ آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس جگہ پہ کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو آپ کے اندر سائیکک ایبلٹی ہے۔ ساتویں نشانی ٹیلی پیتھک ایبلٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں سوچا، اس کا فون آ گیا، آپ نے کسی کے بارے میں سوچا، وہ آپ سے ملنے کے لیے آ گیا، یا آپ نے کسی کو کہا کچھ کام کرنے کے لیے، اس نے وہ کام کر دیا، یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ شخص یہ بات کہے گا، دوسرے ہی لمحے اس شخص نے وہی بات کر دی۔ اگر ایسا آپ کی زندگی میں کبھی ہوا ہو، ایک یا دو بار، تو سمجھ لیں آپ کے اندر یہ طاقت ہے۔ آٹھویں
جو نشانی ہے اگر یہ آپ کے اندر ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ سائیکک ایبیلٹی رکھتے ہیں. وہ ہے گٹ فیلنگ، یعنی کہ آپ کو احساس ہو جانا. فرض کریں آپ روزانہ ایک ہی راستے سے اپنے کام پر جاتے ہیں، اچانک آپ کو ایک دن لگتا ہے کہ یار مجھے اس راستے سے آج نہیں جانا چاہیے، اور آپ جو ہیں اس بات کو مان لیتے ہیں، اپنی گٹ فیلنگ کو مان لیتے ہیں اور دوسرا راستہ لے لیتے ہیں. پھر اچانک آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس راستے سے آپ روزانہ جاتے ہیں وہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ جگہ بند تھی، اگر آپ وہ لیتے تو آپ لیٹ ہو جاتے. یا کبھی آپ کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں کسی کے گھر پہ، اچانک آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ شخص گھر پہ نہیں ملے گا یا وہ دکان بند ہوگی. جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہی ملتا ہے کہ وہ شخص یا تو گھر پہ نہیں ہے یا وہ دکان بند ہے. اگر کبھی ایسا ہوا ہو تو آپ سمجھ جائیں. نویں نشانی جو ہے بہت ریئر ہے، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ ان کو آوازیں آتی ہیں، اس کے ساتھ ان کو کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے. اس کی دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ہائیلی سینسیٹیو ہوتے ہیں. دوسرے لوگ وہ آوازیں نہیں سن سکتے. آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں اور آپ ایک دم کہتے ہیں کہ رکو رکو، تم نے سنا کچھ؟ سارے دوست دیکھتے ہیں دائیں، نہیں ہم نے تو کچھ نہیں سنا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں کے اندر تو آپ اچانک سے دیکھتے ہیں دائیں یا بائیں. آپ کے دوست پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے کچھ گزر کے گیا ہے. یعنی کہ آپ کو ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں. اگر کبھی زندگی میں ایک بار بھی ایسا ہوا ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ کے اندر سائیکک ایبیلٹی ہے. 10ویں نشانی یہ ہے پلانٹ لورز، یعنی پھولوں سے، پتوں سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہوگی. آپ کبھی بھی باہر جائیں گے، اگر وہاں پہ درخت ہوں گے تو آپ درختوں کو دیکھیں گے، ان کے رنگوں سے جو ہے مسمرائز ہوں گے. درختوں کے جتنے رنگ ہیں آپ وہ رنگ گننا شروع کر دیں گے. اگر کوئی پتا، کوئی پھول آپ کو نظر آئے گا، آپ اس کو ہاتھ سے ٹچ کرنا شروع کر دیں گے. اس کو توڑیں گے نہیں، نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ اس کی فیلنگ کو فیل کریں گے. پتوں کو دیکھیں گے، پھولوں کو دیکھیں گے، خوشبو سونگیں گے ان کی کس طرح ہے. اور گارڈننگ آپ کو بہت پسند ہوگی. آپ نے اپنے گھر میں کوئی گارڈننگ کی ہوگی اور خود اپنے پودوں کو پانی دیتے ہوں گے. یعنی پودوں سے، نیچر سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہوگی. اگر یہ 10 ایبیلٹیز، 10 نشانیاں آپ کے اندر ہیں تو آپ کے اندر سائیکک ایبیلٹی ہے. ہو سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں دبی ہو، اتنی انہینس نہ ہو، لیکن میڈیٹیشن سے، دوسرے طریقوں سے آپ اس کو ہر روز کی زندگی کے ہر روز آپ استعمال کر سکتے ہیں، ہر مرحلے پر استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ 10 نشانیاں تھی. ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اپنا خیال رکھیں، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.